یہ ہمیں شرم نہیں آتی نعرے لگاتے ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ جان تو دینی نہیں ہے، نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بعمل مسلمان بن جانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے۔ نہیں، ہم نے عشق رسول کو ایک ڈرامہ بنا لیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک ڈرامہ بنا لیا ہے جس میں حقیقت نہیں ہوتی، سب اداکاریاں کر رہے ہوتے۔ ہم بھی جانتے ہیں یہ باپ نہیں ہے، یہ بیوی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اداکاری کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، چلو یار دیکھتے ہیں، ایک ڈرامے کی پوری قسط وار سیریل دیکھتے ہیں۔ ہم نے عشق رسول کو ایسا بنا دیا، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے، جو عشق کا دعویٰ کرے، جو غلامی کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے نبی کا کہنا نہ مانے، وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ آپ سے کہے یار اس لڑکی سے بڑی پیار، بہت محبت ہے، اس لڑکی کا فون آ جائے، وہ کہے کہ آج نیلے کپڑے پہن کر آنا، اور آپ جواب میں کہ نہیں میں نہیں پہن رہا، بال ذرا دوسرے بنا لینا، میں نہیں بناؤں گا، جوتے فلاں پہن کے میں نہیں، اچھا آج رات کو آ جانا، فیس بک پہ بیٹھ کے چیٹ کریں گے، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر آپ وہ بند کر کے آپ سے کہے اس لڑکی سے مجھے بڑی محبت ہے، عشق بہت زیادہ۔ دیانتداری سے بتائیے آپ کیا کہیں گے، عشق میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بولیے بولیے۔ اور ایک عشق کا دعویٰ کرے اور جو لڑکی کہے وہ کر بیٹھے، جو وہ کہے، اپنا حلیہ بدل لے، اپنے کپڑے بدل لے، اپنے جوتے بدل لے، یہ عشق میں آپ کو سچا نظر آئے گا کہ جھوٹا نظر آئے گا؟ بولیے۔ ایک ہے وہ کہے یار میں اس لڑکی کے عشق میں فنا ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ پیزے کھا رہا ہے، چکن ٹکے بوتلیں چڑھا رہا ہے، ڈکارے لے رہا ہے، ساری رات سو رہا ہے، کوئی غم نہیں۔ ایک کہے کہ مجھے عشق ہو گیا ایک لڑکی سے، راتوں کو جاگ رہا ہے، بال بکھر گئے ہیں، کھانا کھانے کا ہوش نہیں ہے، عجیب پاگلوں سے حرکت کر رہا ہے۔ بتائیں عشق میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ بولیے۔ مخلص کون ہے؟ جو پاگل بنا وہ نا۔ اب ذرا اپنے آپ کو معائنے میں دیکھ لیں، نبی سے عشق کا دعویٰ اور جب نبی کا حکم متوجہ ہو، سرکار کی غلامی کا دعویٰ اور سرکار ہمیں حکم بیان فرمائے تو ہم اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہیں ایک منٹ پہلے حکم سامنے رکھو، سوچیں گے، غور کریں گے، بیوی سے پوچھیں گے، باپ سے پوچھیں گے، ماں سے پوچھیں گے، دوستوں سے پوچھیں گے، کاروباریوں سے پوچھیں گے، دنیا سے پوچھیں گے، اجازت ملے گی تو نبی کا کہنا مانیں گے، ورنہ نبی کا حکم نبی کے حوالے کر دیں گے۔ یہ عشق ہے، یہ غلامی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہی عشق اور یہی غلامی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اختیار کرے، آپ کا دوست یہی رویہ آپ کے ساتھ رکھے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھے، تو موڈ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی کو ساری نعمتیں دیں اور پھر آپ سنیں وہ کسی سے فون پر آپ کے دشمن سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہو کم وقت مرتا بھی نہیں ہے، میں تو بیزار آ گئی ہوں۔ آپ کہیں کھانا بنا دے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پانی پلا دے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چائے بنا دے، خود اٹھ کے بناؤ، میری بھی بنا کر لے آؤ۔ آپ کا دل چاہے گا اس کو نعمتیں دینے کو، آپ رکھیں گے اسے اپنے پاس، اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو آپ طلاق دے کے باہر کر دیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ، غلامی کا دعویٰ، اور پھر اللہ کے نبی کچھ حکم بیان فرمائے تو چہرے بگڑ جائیں، موڈ آف ہو جائے، کھائے پیے نبی کا، نعرے تو لگائیں، کون کھلاتا ہے؟ ہم تو نبی کا کھا رہے ہیں بھائی، جس کا کھا رہے ہیں اس کے گن گا رہے ہیں۔ تو بھائی اصول تو یہ جس کا کھا رہے ہیں اس کا کہنا بھی مانا جاتا ہے۔ ماں باپ کا کھاتے ہیں تو اس کا کہنا مانتے ہیں، بیوی شوہر کا کھاتی ہے تو کہنا مانتی ہے، آپ اپنے افسر کا کھاتے ہیں تو افسر کا کہنا مانتے ہیں، نبی کا کھا رہے ہیں تو نبی کے احکام بوجھ کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کریں، اور پھر ہمیں بتائیں کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عشق رسول کو ایک ڈرامے کی طرح بنا لیا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے۔ میں آپ سے ایک دائرہ اعظم میں رہ کے کوشچن کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک جواب دے دے۔ جیسا عشق ہمارا ہے آج کے دور میں، یہ کہنا بالکل نہ مانو، خالی نعرے لگاؤ، صحابہ کرام میں سے ایک مثال مجھے ایسی پیش کر کے بتا دیں، ایک مثال مجھے جواب دیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟
زور سے بولیے، ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں ان کے عشق رسول کی علامت کیا تھی وہ بتائیں۔ آپ جواب دیں گے ایک ہی بڑی علامت تھی مفتی صاحب، سرکار کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلتے تھے، سرکار جانے پہلے قربان کر دیا کرتے تھے۔ سرکار ابھی زبان سے کچھ نہیں کہتے، آپ کے بھووں کے اشاروں سے سمجھ کر اپنے سب جان و مال قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور ہم ہٹے کھٹے موٹے تازے کھائیں پیئیں، جو نبی کا حکم اچھا لگے وہ، یار یہ لوکی کھانا سنت ہے نا، اونٹ کا گوشت کھانا بھی سنت ہے نا، یہ سنت تو بڑی اچھی لگے، دبا کے کھا رہے ہیں جی لوکی اور کھجورے کھا رہے ہیں فلاں چیز، یہ سنت ہے۔ 5 وقت نماز بھی تو نبی کی سنت ہے، سنت فرضیہ، داڑھی سنت واجبہ۔ جب یہ آئیں جہاں پر استاد نفس اور ہمارا استاد شیطان، آپ نہیں ایسے برے لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ کہے خبردار نبی کا کھا رہے ہو، نبی کا غلامی کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن بات تمہیں میری ماننی ہوگی۔ ہم کہیں یا نفس حاضر لبیک، یا شیطان لبیک، یا شرم آنی چاہیے۔ شرم آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ دیانتداری سے بتائیں۔ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ میری عادت ہے میں جب کوئی بات بیان کرتا ہوں سب سے پہلے ایک آئینہ سامنے رکھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوئی بہت عالم، بہت متقی، بہت پرہیزگار بالکل نہیں، میں آپ سب سے گناہگار ہوں گا، میں ایک طالب علم ہوں۔ اس لیے مت سوچئے گا خالی آپ کو ڈانٹ رہا ڈپٹ رہا ہوں، نہیں، میں چاہتا ہوں ذرا شعور پکڑیں۔ خدا را یہ ہم نے کیا مذاق کر رکھا ہے اپنے نبی کے ساتھ، عشق رسول کا دعویٰ اور نبی کے احکام بوجھ بن جائیں، غلامی کا دعویٰ اور سرکار کا کہنا نہ مانے، یہ بالکل غلط ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے مولانا مفتی پیر اکمل صاحب قادری کی بات کو سنا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ان کے فیس کو چھپا دیا جائے اور اگر لوگ ان سے واقف نہ ہو اور پھر ان کی صرف آڈیو چلا دی جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ دوسرے مسلک اور دوسرے نظریات کے لوگوں میں سے ہیں، یعنی وہ انکار کر دیں گے یہ کوئی بریلی ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، اس لیے تمام لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خدا را عشق رسول کے نام پر آپ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ دیکھ کر کے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ اللہ رب عزت مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور بطور خاص دین کے نام پر خرافات کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔